الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ آئیے درود شفاعت پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ درود پڑھے اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 12 ماہ کے مسافرین اور امیر قافلہ اور مختلف قافلہ ذمہ داران الحمدللہ اس بیان میں شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دل جمی نصیب فرمائے، توجہ نصیب فرمائے، اچھی نیت نصیب فرمائے، قبولیت فرمائے۔ زبان کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ زبان اللہ پاک کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سائز بہت اس کا چھوٹا ہے زبان کا، لیکن چھوٹا سا سائز ہے، لیکن اس کی فرما برداری اور نافرمانی بہت زیادہ ہے، کیونکہ کفر کا اظہار زبان کرتی ہے، ایمان کا اظہار زبان کرتی ہے۔ ایمان یہ فرما برداری کا انتہائی درجہ ہے اور کفر نافرمانی کا انتہائی درجہ ہے، تو زبان اس کی نفی کرتی ہے یا اس کو ثابت کرتی ہے۔ زبان حق بھی بیان کرتی ہے، زبان باطل بھی بیان کرتی ہے۔ آنکھ، کان، ہاتھ، دیگر اعضاء کے اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے زبان کے۔ زبان کا میدان بہت وسیع، نیکی کا بھی اور شر کا بھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں، زبان ہی فضول گفتگو کے سبب انسان کو جہنم میں منہ کے بل گراتی ہے، اور زبان کے شر سے بچے گا وہی جو اپنی زبان کو شریعت کی لگام دینے میں کامیاب ہوگا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کی 20 آفات احیاء العلوم شریف کی 3 جلد میں بیان کی۔ کچھ روایت عرض کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ ارشاد ہوا، خاموشی حکمت ہے مگر اس کو اختیار کرنے والے تھوڑے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام سے متعلق ایسی خبر دیجئے کہ جس کے بارے میں آپ کے بعد کسی سے بھی نہ پوچھوں۔ فرمایا، کہو میں ایمان لایا، پھر اس پر قائم رہو۔ عرض کی، میں کس چیز سے ڈروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا، اس سے ڈرو۔ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، نجات کیا ہے؟ فرمایا، زبان کی حفاظت کرو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، اور اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ۔ ارشاد فرمایا، جو مجھے دونوں جبڑوں، زبان ہماری 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے نا، جو مجھے دونوں جبڑوں اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے، زبان اور شرمگاہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ارشاد ہوا، جسے پیٹ، شرمگاہ
اور زبان کے شر سے بچایا گیا، اسے تمام کے تمام شر سے بچایا گیا۔ پیٹ، زبان، شرمگاہ، ان کے شر سے جو بچ گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ انہی وجوہات سے ہلاک ہوتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرنے والا کون سا عمل ہے؟ وہ عمل جس کی بنا پر لوگ کثرت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق۔ عرض کی گئی وہ عمل، وہ کام جو کثرت سے لوگوں کو دوزخ میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا دو خالی اور کشادہ جگہیں، منہ اور شرمگاہ۔ اب منہ سے مراد کیا ہے؟ زبان کی آفات۔ زبان ہماری منہ کے اندر ہی ہے نا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہماری گفتگو پر بھی پکڑو گی؟ فرمایا اے ابن جبل تیری ماں تجھ پر روئے۔ یہ بات آپ نے شفقت کے طور پر فرمائی۔ جہنم میں اوندھے منہ، انہیں منہ کے بل گرائے جانے کے جو کام ہیں ان میں بے فائدہ اور فضول گفتگو بھی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسی بات بیان کیجئے جس سے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ فرمایا کہو اللہ میرا رب ہے، پھر اس پر قائم رہو۔ عرض کیا آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف کرتے ہیں؟ زبان مبارک پکڑ کر فرمایا اس کا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا افضل عمل ہے؟ اپنی زبان مبارک اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر نکالی، پھر اپنی مبارک انگلی اس پر رکھ دی۔ ارشاد ہوا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نہ ٹھیک ہو جائے، اور دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک زبان درست نہ ہو جائے، اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ایمان کب درست ہوگا؟ جب دل درست ہوگا، اور دل کب درست ہوگا؟ جب ہماری زبان درست ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فضول گفتگو سے بچائے، ہمیں ایسی گفتگو سے بچائے کہ جس کے بعد ہمیں ہاتھ جوڑنے پڑے، معاف کیجیے گا میں نے یہ کہہ دیا، میں سوری کرتا ہوں، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ پہلے تولو بعد میں بولو۔ ہم نے تولا نہیں تو بول دیے، تو اب معافیاں مانگو، اب راضی کرو۔ بعض اوقات وقت گزر جاتا ہے، باتیں نہیں بھولتی، وہ یاد رہ جاتی ہیں کہ آپ نے فلاں موقع پر یہ کہا تھا۔ ماں کہتی کہ بیٹا تو نے فلاں موقع پر یہ کہا تھا، باپ کہتا ہے تو نے فلاں موقع پر بدتمیزی کی تھی، یہ کہا تھا نا۔ بڑا بھائی بھی کہ یاد دلا رہا ہوتا ہے، کبھی بہن یاد دلا رہی ہوتی، کبھی کوئی یار دوست یاد دلائے گا کہ تو نے فلاں موقع پر ایسی بدتمیزی کی تھی، بد اخلاقی کی تھی، بے فائدہ بات کی تھی، بے فائدہ فضول سوال کیا تھا، مجھے شرمندہ کرنے کے لیے کوئی بات پوچھی تھی، سب کے سامنے تو نے میرے بارے میں یہ بات کر دی۔ تو ہم اپنی زبان کو شریعت کی لگام دے لیں، پھر اس کے شر سے ہم بچ پائیں گے، ورنہ زبان کی آفات سے بچنا مشکل۔ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو دعوت اسلامی کے اس شعبے میں شامل ہونے کا اور ذمہ دار بننے کا شرف عطا فرمایا کہ جس شعبے کو امیر اہل سنت دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہیں، بیک بون آف دعوت اسلامی، اور جو شعبہ دعوت اسلامی کو قائم کرے گا، چلائے گا، بڑھائے گا، آگے پہنچائے گا، وہ ہے مدنی قافلہ۔
اب قافلے والوں کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے؟ ابھی زبان کی بات ہو رہی ہے. زبان کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، انفرادی کوشش کے لحاظ سے، اجتماعی کوشش کے لحاظ سے، جدول پر عمل کرنے کے لحاظ سے، نگران سے رابطہ کرنے کے لحاظ سے، ماتحت کی تربیت کرنے کے لحاظ سے، شفقت کے لحاظ سے، اچھے اخلاق کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے قافلہ ذمہ دار کو مضبوط ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ کسی کی کمزوری مضبوطی کا ایک بہت بڑا پیمانہ، ایک بہت بڑا اسٹینڈرڈ، ایک بہت بڑا معیار کیا ہے؟ زبان. ہماری زبان اچھی ہونی چاہیے، ہماری زبان میٹھی ہونی چاہیے، ہماری زبان آسان ہونی چاہیے، ہماری زبان نرم ہونی چاہیے، ہماری زبان تنظیمی ہونی چاہیے، ہماری زبان شرعی اصولوں کے مطابق چلنی چاہیے. انفرادی کوشش کرنی ہے، زبانی چلانی ہے نا. آپ نے اجتماعی کوشش کرنی ہے، زبانی چلانی ہے نا. آپ نے درس دینا ہے، زبان چلانی ہے نا. بیان کرنا ہے، زبان چلانی ہے نا. تو زبان کا صحیح استعمال اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دیں کہ ہم اس کا درست استعمال کرنا جان جائیں، ہم سیکھ جائیں. لوگ ہماری اچھی گفتگو کی تعریف کریں، نہ کہ ہماری وہ شکایتیں پہنچیں کسی کے پاس کہ یار فلاں آپ کا جو آیا تھا نا، اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس کو تو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، موقع کی مناسبت سے بات کرنا اس کو نصیب نہیں ہے. تو ہماری زبان اچھی ہونی چاہیے اور ہمیں زبان کی آفات سے مطلع ہونے چاہیے. ہماری معلومات ہوں کہ زبان کی آفات کیا ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو زبان کی آفات 20 لکھی ہیں وہ کیا ہیں؟ بے فائدہ گفتگو کرنا، یہ بھی زبان کی آفت ہے. فضول بات کرنا، یہ بھی زبان کی آفت ہے. بری باتوں میں مشغول ہو جانا، یہ بھی زبان کی آفت ہے. جھگڑے والی بات کرنا، یہ بھی زبان کی آفت ہے. بڑا بنا سنوار کر بات کرنا کہ یار بڑا پڑھا لکھا، یار عربی کیسی بول رہا تھا، انگلش کیسی بول رہا تھا، یہ بھی زبان کی آفات میں سے. بناوٹ کرنا، فوش کلامی کرنا، بعض باتیں اشارے سے، کنایے سے کہی جاتی ہیں. اب دیکھیں کہ جو زبان کی آفات سے مطلع تھے اور زبان کا صحیح استعمال کرنا جانتے تھے، ان کا انداز کیا تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہلی صدی کے مجدد، حافظ قرآن، راوی حدیث اور پہلی صدی کے مجدد، اسلام کے بہت بڑے مصلح. 30 مہینے آپ کا دور خلافت رہا، مگر سبحان اللہ آپ نے انقلاب برپا کر دیا. زبان کی احتیاط کیسی تھی ان کی؟ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو بغل میں کوئی پھوڑا نکلا تھا. اب اس زمانے میں، اس دور کے اندر وہ بغل کا ذکر کرنا لوگ پسند نہیں کرتے ہوں گے نا، وہ حیا کے منافی، حیا سے ہٹ کر اس کو سمجھتے ہوں گے. تو پوچھا کہ حضور وہ پھوڑا آپ کو کہاں نکلا؟ تو پتہ کیا کہا انہوں نے، کیسے جواب دیا؟ دیکھیں زبان کی احتیاط، ہاتھ کے اندر کی طرف، جو کیسی احتیاط ہے. تو اس طرح بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اشارے میں کنایتاً ہوتی ہیں، کھل کر وہ کہیں تو وہ بے شرمی والی بات بن جاتی ہے، بے حیائی والی بات بن جاتی ہے. تو اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اب گالی دے رہے ہیں بھائی، بد کلامی کر رہے ہیں، یہ زبان کا غلط استعمال ہے نا. گندی باتیں کرنے والے، بے حیائی کی باتیں کرنے والے، شادی کی باتیں تو فلاں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، قیامت کے روز کتے کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. ایسے بد نصیب بے حیائی کی بات سے جو کام لیتا ہے، اس کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ اس پر جنت حرام ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ہم نے تو جنت میں جانا ہے اللہ کی رحمت سے. گالیاں دیتے رہتے ہیں، لعنتیں کرتے رہتے ہیں بعض، یہ بھی زبان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. بعض وہ گانے بولتے رہتے ہیں. یہ ایک جنرل بات ہو رہی ہے. دعوت اسلامی والے الحمدللہ جو مدنی ماحول میں آ جاتے ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے. ہر وقت مذاق مسخری کرتے رہنا، پھر آپ کامیاب کیسے ہوں گے بھائی اس پر؟ بھی دیکھیں بالکل منہ چڑھا کے بیٹھے رہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. اور آپ اتنے فری ہو جائیں کہ آپ کا رو بھی ختم ہو جائے.
جو مذاق کرتا ہے نا، زیادہ مذاق کرتا ہے، تو اس کا پھر وہ روب و دبدبہ نہیں رہتا. تو آپ امیر قافلہ بنے یا شریک قافلہ ہیں کہ نئے اسلامی بھائی سے ملاقات کر رہے ہیں، تو سنجیدگی ہونی چاہیے، ضرورت کے مطابق بات کرے، جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرے، اور اچھی بات کرے، سلجھی ہوئی بات کرے، نیکی کی دعوت دے. اچھا فلاں کے راز کھول دیے، فلاں کا کہ یار وہ جو ہے نا فلاں جو پچھلی بار امیر قافلہ تھا اس کا تو جدول پر عمل نہیں کرتا وہ. ارے بھائی کیوں غیبت کر رہے ہو بھائی؟ یا اس کی اگر کوئی کمزوری تھی کیوں راز کھول رہے ہو اس کا بیچارے کا؟ اللہ سے ڈرو بھائی. جھوٹ، چغلی، غیبت، منافقت یہ زبان کی آفات ہیں. خام خواہ کسی کی تعریف کرتے رہنا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی آفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے، آپ کوہ صفا و مروہ ہے نا، دو پہاڑیاں، مقدس پہاڑیاں، اس پر تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پڑھ رہے تھے. اور کیا فرما رہے تھے؟ اے زبان بھلائی کی بات کہہ، فائدہ اٹھائے گی، اور اس سے پہلے کہ تجھے ندامت اٹھانی پڑے بری بات کہنے سے خاموش رہے، سلامت رہے گی. پوچھا گیا اے ابو عبد الرحمن یہ بات آپ خود کہہ رہی ہیں کسی سے سنی ہے؟ فرمایا میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہیں. اکثر ہم سے جو خطائیں ہوتی ہیں وہ کس سے سرزد ہوتی ہیں؟ زبان سے. تو اس کو کنٹرول رکھیں، اس کو کنٹرول رکھیں. اچھی بات کریں ورنہ چپ رہیں. اچھی بات کہنی ہے زبان کھولیں ورنہ چپ رہیں. خاموشی کی عادت کیسے بنائیں؟ خاموش ہے زیادہ رسالہ پڑھیں، زیادہ بولنے کے نقصانات پر غور کریں. کیسے عادت بنائیں؟ اس طرح کی تحریرات، اچھی صحبت اختیار کریں. وہ اسلامی بھائی جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نیک اسلامی بھائی ہیں، باعمل اسلامی بھائی ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں. انشاءاللہ اس سے بھی ذہن بنے گا. اور زیادہ بولنے کی آفات پر غور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آسانی ہو جائے گی. بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، مجھے نصیحت فرمائی. ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس چیز کی خبر دوں جو ان تمام چیزوں کے مقابلے میں تمہارے زیادہ اختیار میں ہے. یہ کہہ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے ذریعے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا. ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی عبادت کے متعلق خبر نہ دوں جو سب سے زیادہ آسان، بدن پر سب سے ہلکی پھلکی ہے. ہلکی پھلکی عبادت، آسان عبادت. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہے خاموشی اور حسن اخلاق. اچھے اخلاق اپنانا اور خاموش رہنا یہ آسان نیکی ہے، ہلکی پھلکی عبادت ہے. مشقت کیا ہے؟ چپ رہو بھائی، مگر چپ رہنا مشکل ہے ہمارے لیے. کتنی پیاری بات ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اللہ اکبر. تو اس کے فضائل پر اس پر غور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آسانی ہو جائے گی. جو زبان کی حفاظت کرتا ہے اس شیطان پر غالب آ جاتا ہے. اور زبان کی حفاظت کے تعلق سے بہت کچھ لکھا ہے. اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل خاندانی طور پر، معاشرتی طور پر، مدنی قافلے میں، مدنی مشوروں میں، اپنی ذمہ داریوں میں اللہ چاہے گا تو سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے. اب میں چاہوں گا کہ آپ کچھ سوالات کریں تو بات کو آگے بڑھائیں. جزاک اللہ خیر حضور، آپ سے وقت عطا فرمایا. سوال یہ عرض کرنا تھا کہ 12 ماہ میں ہمارا وقت گزرتا ہے اور 12 ماہ میں ایک جذبہ بھی ملتا ہے نیکیوں کا، مدنی کاموں کا.
لیکن جب 12 ماہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے اور پھر ہم اپنے جامعات میں واپس جاتے ہیں تو اس وقت ہمارا یہ 12 ماہ کا جذبہ کس طرح باقی رہے، کس طرح ہمارے اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں؟ ماشاء اللہ۔ اب دیکھیں کہ ہر دعوت اسلامی والے کو امیر علیہ سنت نے روزانہ 2 گھنٹے دینے کا ارشاد فرمایا، کم از کم 2 گھنٹے۔ تو جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی روزانہ 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو دیں، اور جو جامعۃ المدینہ کے طلباء نہیں ہیں، دعوت اسلامی والے تو ہیں نا بھائی، طلباء بھی دعوت اسلامی والے ہیں، اساتذہ بھی دعوت اسلامی والے ہیں، ہم سب دعوت اسلامی والے ہیں، اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ۔ تو ہم 2 گھنٹے دیں، اور وہ 2 گھنٹے کیسے دیں؟ اپنے آپ کو اپنے نگران کی سپرد کر دیں۔ آپ نے 12 ماہ کا سفر کر کے مسلمانوں کی بے عملی دیکھی، مسجدوں کی ویرانی دیکھی، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، اور جب ہم کوشش کرتے ہیں تو الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو پھر ان 2 گھنٹے کو اگر آپ نے قافلے کے شعبے کو اختیار کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے کسی سطح پر آپ ذمہ دار بن جائیں، پھر ڈیلی روزانہ 2 گھنٹے، ان 2 گھنٹوں میں آپ انفرادی کوشش کریں، یا آپ کے جو نگران ہوں ان کی طرف سے جو کام آپ کو ملے آپ اس میں 2 گھنٹے صرف کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ جو 12 ماہ کی برکتیں آپ نے لوٹیں، جو دین کا درد حاصل ہوا، وہ کنٹینیو رہے گا، وہ جاری رہے گا۔ تو دیکھیں کہ میں نے ایک کھلاڑی کو دیکھا، وہ سابقہ بہت بڑا چیمپئن، کراچی نگرانی شورا کے پاس میری حاضری تھی، وہ کھلاڑی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا ان کو بہت زیادہ وزن بڑھ گیا، مطلب بہت وہ ہو گئے، اوور ویٹ ہو گئے، حالانکہ پہلے بڑے اسمارٹ تھے۔ یہ اوور ویٹ کیوں ہو گئے؟ کہ اب انہوں نے پہلی جیسی پریکٹس نہیں کی، جب پریکٹس چھوڑ دی، گیم چھوڑ دیا، اب وہ اوور ویٹ ہو گئے۔ 12 ماہ کے قافلے میں ہم نے جو سیکھا، اگر اس کو جاری رکھیں گے، نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ڈیلی وقت دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ پریکٹس میں رہیں گے، اپنا سبق نہیں بھولیں گے، اپنے وہ انداز نہیں بھولیں گے۔ سفر کی جو بڑا مزہ آتا ہے مدنی قافلے میں، الحمدللہ میں نے کتنے سفر کیے ہیں، اللہ کا کرم ہے، مجھے گنتی یاد نہیں، اتنے سفر کیے ہیں میں نے مدنی قافلوں میں نے بہت سفر کیا ہے، اور مدنی قافلوں میں بڑا مزہ آتا تھا، بہت مزہ آتا، بہت سوز رکت اور بڑے مزے آئے الحمدللہ۔ خیر، تو 2 گھنٹے مسلسل دیتے رہیں، انشاءاللہ وہ 12 ماہ میں جو سیکھا وہ جاری رہے گا، اس کی لذتیں ملتی رہیں گی، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ فائدہ پہنچانے والے بھی بنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سے محمد عرفان علی، آپ نے امیر علیہ سنت کے ساتھ جو قافلے کیے ان میں سے کوئی ایک واقعہ بیان فرما دیجیے۔ امیر علیہ سنت کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کا شرف تو حاصل نہیں ہوا، الحمدللہ سفر مکہ و مدینہ کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس میں امیر علیہ سنت کے محبت بھرے، شفقت بھرے انداز دیکھے، ہر کھانے سے پہلے فاتحہ خوانی کا انداز دیکھا، اور یہ قافلے میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو امیر علیہ سنت کا ماشاءاللہ وہ تربیت کرنے کا انداز، کہ امیر علیہ سنت جب ہم کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں نا تو اس میں نیاز اصال ثواب کا ہوتا، کہ آج ہم جو کھانا کھائیں گے یہ حضرت آدم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کی نیاز ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی نیاز ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نیاز ہے۔ پھر کھانے کے وقت وہ اسلامی بھائیوں کی دلجوئی، اسلامی بھائیوں کے ساتھ کھانا کھانا، اور ہم نے یہ انداز دیکھا کہ امیر علیہ سنت علماء کی دعوت کیا کرتے تھے، اور علماء کے لیے خود اٹھتے اور ان کے ہاتھ دھلواتے تھے۔ تو اس طرح آپ قافلے کے اندر جب ہوں تو جو امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، ان کی دعوت کریں اور ان کے سامنے عاجزی کریں اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ پاک نے ان کو علم دیا، ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں، ان کی تکریم کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے ہمیں علم کی برکتیں حاصل ہوں گی، ثواب ملے گا۔ تو قافلے کے اندر امیر علیہ سنت کو ہم نے یہ دیکھا کہ سب کا خیال رکھنا، سب کی دلجوئی رکھنا، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے کسی کی ترکیبہ فرما دیتے تھے۔ اچھا، رفیق بنانا نا آپس میں، یہ بھی ایک کام ہے۔ اب رفیق جو 2 بنائے جائیں نا، اب اس میں عمروں کا لحاظ رکھا جائے،
اس میں مراتب کا لحاظ رکھا جائے، ان کی علمیت کا لحاظ رکھا جائے، ان کی طبیعتوں کا لحاظ رکھا جائے، ان کے مراتب کا، یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ رفیق بنانے میں پیش نظر رہے۔ قافلہ چل مدینہ کے اندر امیر اہل سنت رفیق بناتے ہیں اور وہ اسلام پہ ملتے جلتے ہوں، اس طرح کر کے بہت پیاری ترکیب رہتی ہے۔ تو اللہ کرے ہمیں بھی قافلوں میں یہ انداز، یہ احتیاطیں نصیب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی اطاری، جامعۃ المدینہ صادق آباد، 12 ماہ مدنی قافلے میں سعادت نصیب ہوئی سفر کی الحمدللہ۔ 1 12 2 12 3 12 4 12 کتنے 12 ہو گئے آپ کے؟ اگر آپ قبول فرمائیں تو زندگی بھر کے لیے 12 ماہ۔ 12 ماہ زندگی بھر کے لیے کیسے ہوں گے؟ وہ تو ایک ہی ہوگا نا بھائی۔ بار بار 12 ماہ ہاں، ہوگا، پھر نیا 12 ماہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق ادا ہو نہیں سکتا۔ چلیں ماشاءاللہ آپ کا کوئی سوال ہو تو فرمائیں۔ یہ عرصی کے شخصیات کو مدنی قافلے میں کس طرح سے سفر کروایا جائے یا کس انداز سے ان کو تیار کیا جائے، اس کے حوالے سے مدنی پھولوں سے نواز دیجیے اور مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مغفرت سے نواز دے۔ افضل دعا دعائے مغفرت ہے، اپنے لیے بھی کرتے رہنا چاہیے، پیر و مرشد کے لیے بھی کریں، اساتذہ کے لیے بھی کریں، والدین کے لیے بھی کریں، بھائیوں کے لیے بھی کریں، بہنوں کے لیے بھی کریں، نگرانوں کے لیے بھی کریں، جو صاحب اولاد ہیں اپنی اولاد کے لیے بھی کریں، اپنے آبا و اجداد کے لیے بھی کریں، اور پیارے آقا کی ساری امت کے لیے کریں۔ شخصیات کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا چاہیے، اور اس کے لیے جو دعوت اسلامی کے شعبے شخصیات میں کام کر رہے ہیں، مثلاً مجلس تاجران، یہ تاجر شخصیات میں کام کر رہی ہے، مجلس رابطہ جو پولیس کے افسران ہیں، پھر بیوروکریٹس ہیں، سیاستدان ہیں، ان میں کام کر رہی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے فیضان مرشد میں بھی مدنی کام ہو رہا ہے۔ مختلف شخصیات کے لیے مختلف شعبہ جات والے ہیں۔ ایک تو آپ کا ان سے رابطہ ہونا چاہیے، اور پھر انفرادی کوشش۔ یہ تو امیر اہل سنت ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ 99% دینی کام جو ہے وہ انفرادی کوشش سے ممکن ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے قافلے سفر کرتے ہیں، آپ 12 ماہ کے لیے سفر کرتے ہیں، تو وہاں کے جو آفیسرس ہیں، وہاں کی جو شخصیات ہیں، ان سے ملیں۔ اب شخصیت کا مطلب یہ نہیں کہ چندہ، جب کسی شخصیت کے پاس جائیں تو چندہ یاد آ جاتا ہے، ارے بھائی پہلے بندہ پھر چندہ، اور بندہ بھی چندہ بھی، بندہ آیا تو چندہ بھی آئے گا۔ تو خیر فوکس کریں، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کی برادری کے اندر، آپ کے محلے کے اندر کوئی شخصیت ہے، اس کو دعوت دیں قافلے کی، بالکل آپ کانفیڈنس کے ساتھ دیں، اعتماد کے ساتھ دیں۔ کوئی آفیسر ہے اس کو بھی دعوت دیں، آپ کے اساتذہ کرام ہیں، آپ کے ناظمین ہیں، یہ بھی شخصیات ہیں، ان کو بھی دعوت دیں 3 دن کے مدنی قافلے کی، 1 ماہ کے قافلے کی، 12 ماہ کے قافلے کی، اور اپنے نگرانوں کے ذریعے سے بھی اس کی ترکیب بنائیں۔ اور واقعی ہمارے ہر قافلے کے اندر ایک شخصیت تو ہو۔ اگر ہزاروں قافلے سفر کرتے ہیں تو ہزاروں شخصیات منتھلی ہم سفر کرواتے رہیں گے، اور جب ہزاروں شخصیات، کیونکہ جو شخصیات ہیں نا، مالدار لوگ ہیں یا جو صاحب منصب ہے، صاحب اقتدار ہیں، ان کی اپروچ بہت ہوتی ہے، ان کے کہنے کی اہمیت بہت ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر بات کہتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ایک آفیسر آدمی بات کہتا ہے اس کی بات بہت ہے، ایک عام شخص بات کہے گا اس کی بات میں اتنا وزن نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں پر بھی انفرادی کوشش کریں، اور انفرادی کوشش کرنے کے لیے اپنا وہ ذہن بنائیں۔ اور
کچھ میں نے تدبیریں عرض کی. جب ذہن بن جائے گا کہ ہم نے شخصیات کو بھی مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے تو اللہ پاک کے کرم سے ذہن میں تدبیریں بھی آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ عرض ہے کہ بعض اسلامی بھائی جو جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں وہ 12 ماہ کرتے ہیں تو واپس جامعۃ المدینہ میں تشریف نہیں لاتے، ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں مجموعی طور پر تو ایسا معاملہ جو ہے اس کی پرسنٹیج بنائی جائے تو حاجی مشکور بتائیں گے کتنی پرسنٹیج ہے. شاید 1% بھی نہیں ہوگی. حاجی ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، 1% بھی نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی کمزوری واقع ہو، دیکھیں دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرنے والے ہیں یا نگران ہیں، فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا، کہ معصومین کی جماعت تو نہیں ہے دعوت اسلامی. وہ عاشقان رسول کی ایک تحریک ہے، غوث اعظم کے غلاموں کی تحریک ہے، پیر اتار کے مرید اس میں 92% سے بھی زیادہ ہیں الحمدللہ. بقیہ کو بھی اجازت ہے آئیں دین کا کام کریں. تو وہ قافلے میں گیا تو وہ درس نظامی اس نے چھوڑ دی. اچھا، جو درس نظامی کرتے کرتے چھوڑتے ہیں ان کا ریشو زیادہ ہے یا قافلے میں جا کر چھوڑنے والوں کا ریشو زیادہ ہے؟ آپ غور کر لیں بھی کتنے چھوڑ کے جاتے ہیں. آپ کس درجے میں؟ رابعہ میں ہیں. اولا سے رابعہ تک کتنے آپ کے چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں، ویسے 8-9 چھوڑ کے گئے. مقصد ہے کہ اولا سے لے کر دورۃ الحدیث تک کتنی پرسنٹیج ہے باقی رہنے کی؟ 40 میں سے 22 رہ گئے. اب آگے تک پتہ نہیں کتنے باقی بچیں گے، اللہ کرے سارے بچ جائیں. تو اس طرح یہ وہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ استغفر اللہ قافلے میں گئے تو ان کا ذہن بنا، بس ویسے استقامت نہیں رہتی، وہ مجبوریوں میں بندہ گھر جاتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے. تو قافلے میں جانے کے نقصانات نہیں ہیں بلکہ فائدے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ نقصان دہ کو کام ہوتا تو امیر اہل سنت ہمیں کیوں فرماتے اس کام کا؟ تو ایسا نہیں ہے. اور ایک آپ کی میں توجہ دلاؤں کہ اگر کوئی قافلے میں یا کسی دینی کام کے اندر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو پسندیدہ نہیں ہے، تو اس کو نا بتانا نہیں چاہیے. بتانا کیا چاہیے؟ وہ بتانا چاہیے جس کے لوگوں کے حوصلے بلند ہوں، جس کی وجہ سے وہ قافلوں کی طرف آئیں. ایسی بات جس سے وہ دینی کاموں کی طرف بڑھیں، نہ کہ رکیں، نہ کہ ہٹیں، نہ کہ بدظن ہو جائیں، نہ کہ بدگمان ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ بتے کمزوریاں تو آتی ہیں، آزمائشیں تو آتی ہیں، مگر وہ باتیں ساری بتانے کی نہیں ہیں. ہاں، متعلقہ فرد کو آپ بتا دیں، آپ امیر قافلہ کو بتا دیں، آپ اپنے نگران کو بتا دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پبلکلی اس کو نہیں بتانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر کوئی 12 ماہ کے قافلے میں بیرون ملک گیا. اب وہ دنیا بھر کے ایئرپورٹس کے مختلف نظام ہیں. اب اس کو سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے ڈیپورٹ کر دیا قافلے کو. بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں. تو اب اس کو اپنے ڈیپورٹ ہونے کا واقعہ نہیں بتانا چاہیے. جو خیر کے اچھے کام ہیں جن کو لوگ بھی اچھا سمجھتے ہیں وہ بیان کریں. جو ایسی آزمائشیں ہیں اب وہ بتائیں، آپ بتائیں کہ جس سے لوگوں کا قافلوں کا شوق کم ہو، تو یہ بات بتانے جیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور ابھی تو زبان کی احتیاطیں شروع میں عرض کی، اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ بات بھی یاد آ رہی ہے، خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنی. یعنی ہر بات ہر ایک سے نہیں کی جاتی. اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی عمدہ کھیر بنا کر کتے کے سامنے پیش کر دے. خاص لوگوں کی خاص باتیں ہوتی ہیں، عوام میں عوامی باتیں ہوتی ہیں. کمزوری کی بات عوام کے اندر نہیں کی جاتی. ہاں، نگرانوں سے ضرور کریں تاکہ آئندہ وہ کمزوری نہ ہو، اس پر کنٹرول ہم کر سکیں. مجلس مدنی قافلہ کی طرف سے ایسا طے ہے کہ جامعۃ المدینہ سے آنے والے طالب علم 12 ماہ سفر کرنے کے بعد اگر وہ اس شوق کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ایک اور 12 ماہ دینا چاہتا ہوں یا مزید مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہتا ہوں، تو مجلس کی طرف سے انہیں جامعۃ المدینہ میں واپس بھیجا جاتا ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پہلے مکمل کریں، اس کے بعد پھر آگے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے گا. ایک اور دوسرا، الحمدللہ
ہمارے ان 12 ماہ کے عاشقان رسول نے باقاعدہ جامعۃ المدینہ کی مہم بھی چلا رکھی ہے اور جامعۃ المدینہ میں بھی نئے اسلامی بھائیوں کو داخلہ کروانے کا ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات آپ نے اور بہت اچھی توجہ دلائی۔ 12 ماہ والے جہاں جہاں جائیں وہاں جو ٹین ایجرز ہیں نا، بالخصوص 13 سے لے کر 19، 13 14 15 16 17 18 19، ٹین یہ ٹین ایجر ان کو کہتے ہیں۔ یہ جو ٹین ایجر ہیں، نوجوان اسلامی بھائی ہیں، ان کو جامعۃ المدینہ کی ترغیب دلا کر آپ داخلے بھیجتے جائیں تاکہ ہر طرف علماء 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 ہو جائیں، جہالت کے بدعقیدگی کے جو اندھیرے ہیں وہ دور 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 ہو جائیں۔ جی ملتان والے فرمائیں، کیا فرما رہے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں 12 ماہ میں آتے ہیں، سفر کرنے کے بعد واپسی چلے جاتے ہیں، تو یہ کس طرح 12 ماہ کا آنے قافلوں کے ساتھ یا مجلس مدنی قافلہ کے ساتھ منسلک رہے، ساتھ جڑے رہے؟ کہ ایسے ہمارے سفر ہوئے تھے پچھلے سال کے، ہمیں عاشقان رسول ملے جو 12 ماہ تو کر چکے تھے، لیکن ہماری ملاقات ہوئی تو وہ 12 ماہ کرنے کے بعد اس طریقے سے ہمارے ساتھ منسلک رہنا یا دعوت دینا وہ نہیں تھا۔ تو ایسے مدنی کو ارشاد فرمائیں کہ کثیر تعداد میں ماشاءاللہ 12 ماہ والے جمع ہیں، تو یہ آپ جانے کے بعد جامعۃ المدینہ میں جائیں یا کسی بھی شعبے میں جائیں تو یہ مدنی قافلے کے ساتھ جڑے رہیں۔ ماشاءاللہ یہ پہلے عرض کی گئی تھی سرکار، پہلا یہی سوال اسی طرح کا تھا کہ وہ 2 گھنٹے روزانہ دیں، اپنے نگرانوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور 12 ماہ کے دوران جو اسلامی بھائی نئے نئے ان کے رابطے میں آئیں تو موبائل تقریباً ہوتے ہیں، واٹس ایپ گروپ بنا لیں، ان سے رابطے میں رہیں۔ جی مزید یہاں فیصل آباد سے شاید سوال کرنا چاہ رہے ہیں، جی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فدا حسین ہے، میں جامعۃ المدینہ شہداد پور سے آیا ہوں، ریجن حیدرآباد۔ تو آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہم جہاں بھی قافلے میں گئے ہیں، پشاور ہو گیا، مردان ہو گیا، تو وہاں کے لوگوں نے ہمیں یہی بات ٹارچر کی کہ آپ کے سندھ میں جو ہیں وہ مسجدیں خالی ہیں، ویران ہیں، آپ کے پنجاب میں مسجدیں خالی ہیں، ویران ہیں، تو آپ تبلیغ وہاں کیوں نہیں کرتے، یہاں کیوں آئیں؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، یہ کمی جو پائی جاتی ہے وہ سندھ اور پنجاب میں پائی جاتی ہے، تو اس کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں کہ ہم وہ کیسے دور کریں۔ چلو اچھا ہوا کام آ گئی دیوانگی اپنی، وگرنہ زمانے کو سمجھانے کہاں جاتے۔ بھی ہر ایک کو ہم سمجھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم وہ کریں جو ہمیں ہمارا مدنی مرکز کہتا ہے، ہم وہ کریں جو مرشد پاک فرماتے ہیں، ہم وہ کریں جو شورا کہتی ہے، ہم وہ کریں جو ہماری مجلس کہتی ہے، ٹھیک ہے؟ سارے زمانے کو سمجھانے کا ٹھیکہ ہم نے لیا، وہ نہیں ہوا بھائی، ٹھیک ہے؟ تبلیغ کا کیا مطلب ہے؟ پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ المبین، ٹھیک ہے؟ ہمیں پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اچھا مختلف ذہن، آپ توجہ رکھیے، مختلف اذہان ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف عقیدے ہیں، مختلف زبانیں ہیں، ہم سب کو اپنے وہ منوا سکیں ضروری نہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ہم نے پہنچانا ہے، ثواب کمانا ہے، اور دل کون بدلتا ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ فذکر انما انت مذکر، ٹھیک ہے؟ آپ نصیحت کریں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ پھر اللہ کی مرضی، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گا وہ نیکی کی دعوت قبول فرمائے گا، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے کہ جی آپ ہمارے شہر میں آ گئے، آپ ہمارے گاؤں میں آ گئے، آپ ہماری کلی میں آ گئے، آپ ہمارے گوٹھ میں آ گئے، آپ ہمارے پنڈ میں آ گئے، آپ ہمارے چک پہ آ گئے، آپ ہمارے علاقے میں آ گئے، آپ کے علاقے میں سارے نمازی بن گئے، یہ بات ہے نا؟ تو اس پر پہلے صبر کریں، ان کا اب نیکی کی دعوت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی نا ہجرت؟ مکے میں سب نے اسلام قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی؟ اچھا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہجرتیں کی، کتنے بزرگوں نے ہجرتیں کی، تو جس شہر سے ہجرت کر کے دوسرے شہر گئے، داتا صاحب غزنی سے تشریف لائے تو وہاں سارا 100% ہر گھر کے اندر لوگ بعمل ہو گئے تھے، مسلمان بن گئے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ بزرگوں کا طریقہ کار ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرتیں کرتے ہیں، قافلے لے کر جاتے ہیں، بزرگ اس طرح سفر کرواتے تھے، اور یہ اس کا وہ انداز ہے۔ امیر علیہ سنت نے کراچی سے دعوت اسلامی کا آغاز کیا، کیا کراچی کے ہر گھر میں دعوت اسلامی پہنچ گئی؟
نہیں پہنچی، پھر حیدرآباد کیوں لے کر آئے، پھر سندھ میں کیوں لے کر آئے، پنجاب کیوں لے کر آئے؟ تو یہ ایسی بس وہ خالی بعض اوقات جو ہوتا ہے نا لوگ ایسے الجھاتے ہیں، تو وہ اس کا نا بہت اچھے انداز سے، کیونکہ ہم ہر کسی کا رد کرتے ہیں نا وہ فیل کرتا ہے، تو اس کہیں کہ ہم ابھی طالب علم ہیں، سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، ہم سیکھتے رہیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں نا، ہم مل کر سیکھتے ہیں۔ تو وہ کچھ کہے ہم اپنی کہیں، وہ اپنی بولتا رہے، ہم اس کی بات کو کاؤنٹر نہ کریں نا، اس کا رد نہ کریں، اس کا رد کرنے کے بجائے اپنی دعوت دیتے رہیں۔ ہم دیکھیں اتنا سفر کر کے آئیں، آپ کے پاس مہمان ہیں اور آپ سے ہم کھانا نہیں مانگتے، ہم آپ سے لحاف نہیں مانگتے، کچھ ٹائم ہمیں دے دینا، پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ، باتیں تو پھر اور ہوں گی۔ ابھی تو ہم علاقائی دورہ کرنے آئے، انفرادی کوشش کرنے آئے، آپ آئے تو صحیح نا، یوں کر کے اس کو یوں ترکیب میں لے لیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام غلام مرتضیٰ اطاری ہے، جامعۃ المدینہ بہاڑی، ملتان ریجن سے سفر کر رہا ہوں الحمدللہ عز وجل۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ بعض اسلام بھائیوں کو مدنی قافلے کے دوران قافلے کی برکت سے اولیاء کرام کی زیارت ہوتی ہے، کسی کے خواب میں غوث اعظم تشریف لے آتے ہیں، تو کسی کی قسمت جاگ اٹھتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، تو آپ یہ دیگر اسلام بھائی سے یہ بات شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے سے مدنی پھول نواز دیں۔ دیکھیں اپنی نیت پر غور کریں۔ کسی کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، اب وہ کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ پتہ چلے کہ ہماری شان دیکھو بھائی، کہ ہمیں غوث پاک کی زیارت ہوئی، ہمیں حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی نیکی اور اپنا وہ عاشق رسول، عاشق اولیاء، عاشق غوث پاک ہونے کے تعلق سے وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگ اس کو نیک سمجھیں، لوگ اس کو اچھا سمجھیں، آؤ بھگت کریں، ماشاء اللہ سبحان اللہ، لوگ تعجب کریں۔ اگر یہ نیت ہے تو یہ تو مذموم ہے، اور اگر اس کی یہ نیت بنتی ہے کہ میں قافلے کی اہمیت بتا رہا ہوں، تو پھر اور بات ہے کہ دیکھیں قافلے میں سفر کیا، مجھے یہ کرم ہو گیا، تو وہ اس کو بھی ترغیب ملے۔ لیکن یہ ہے خطرے سے بھرپور بات، پہلے اگر ریا کا نہیں ہے تو بعد میں آ سکتا ہے، تو اس کی صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ دیکھیں مدنی قافلوں میں کتنا کرم ہوتا ہے، ہمارے ایک شرکاء قافلہ کو حضور کی زیارت ہوئی، اچھا ہوئی تو خود اس کو ہے، وہ یوں کہہ دے کہ قافلے کے شرکاء میں سے ایک کو زیارت ہوئی، اپنا نام نہ بتائے، اپنا ذکر نہ کرے، یوں بھی تو بتایا جا سکتا ہے نا۔ اور یہ ایسا لگتا ہے کہ عافیت و سلامتی کا راستہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہاریں ضرورتاً بتائی جا سکتی ہیں، مگر بہرحال وہ اس انداز سے، اس احتیاط کے ساتھ۔ اور ویسے میں بتاؤں، زیادہ جو نا ذہن سازی کرنی چاہیے، دین، معاشرے کا بگاڑ، نیکی کی دعوت دینا، سنت انبیاء، انبیاء نے نیکی کی دعوت دی، کس طرح بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لے کر آئے، اولیاء نے دعوت دی، ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم جب بہاریں بتاتے کہ نشئی گیا تو اس کو نشہ ختم ہو گیا اس کا، تو اب نشئی چل پڑو، اب ان کو سنبھالو۔ پھر اس طرح اور دیگر ضرورتاً بتائی جاتی ہیں، لیکن ثواب کی بات کریں نا یار، یہ سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ انبیاء کی سنت کی بات کریں نا، یہ سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر مکے سے مدینہ ہجرت کی، آپ طائف کیوں تشریف لے گئے؟ آپ جو مکے کے اطراف میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے، یہ میرے نبی کے الفاظ ہوا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ اس کی ترغیبات دلائیں، ٹھیک ہے، اس کا غلبہ ہونا چاہیے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور ماشاءاللہ جہاں جہاں 12 ماہ والے سفر کرتے ہیں یا ہم قافلوں میں جہاں بھی جاتے ہیں، تو یاد رکھیے وہاں کے 12 مدنی کاموں کو بھی مضبوط کرنا ہے، 12 دینی کام جس کو اب ہم کہہ رہے ہیں، وہاں مسجد ذمہ دار بھی مقرر کرنا ہے، وہاں ان کو جامعۃ المدینہ کے داخلوں کے لیے بھی آپ نے ترکیب بنانی ہے، آن لائن کورسز کی لسٹ ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ اب وہ دین کی محبت اس طرح کی رہی نہیں ہے، تو اب اس کو جب آسان لگتا ہے کہ گھر بیٹھے جب آپ چاہیں آدھے گھنٹے کے لیے پڑھیں، آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ فلاں کورس کر سکتے ہیں، فلاں کورس کر سکتے ہیں، یہ اس کو آسان لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، دوران مدنی قافلہ مدنی مذاکرہ آئے اس کا اہتمام کریں، کیسا اہتمام؟ زوردار اہتمام کریں، اور
پھر اس کو مدنی چینل زندہ آباد، مدنی چینل لگائیں، مدنی مذاکرہ دیکھیں، وہاں پر کوئی پرابلم ہے، اول تو ایسی جگہ نہ ہونے کے برابر ہوں گی، اگر کوئی پرابلم ہے تو وائس کی ترکیب بنا لیں، ٹھیک ہے، مدنی چینل کو دکھائیں، اور پھر اللہ آپ کا بھلا کرے جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں تو وہاں مدنی چینل کا تعارف کرائیں، جو دعوت اسلامی کی موبائل ایپس ہیں، صراط الجنان کا تعارف آپ کو ہے بھائی، آپ کے موبائل میں ہے صراط الجنان؟ ہاں سر، سب کے نہیں ہل رہے ہوں گے تو بھی ہلیں، ظاہر ہے کہ غلط تو نہیں ہلانا نا سر، آپ کے پاس بھی ہوں دعوت اسلامی کی ایپس، پریئر ٹائمنگ زبردست ایپ ہے الحمدللہ، جو میں جو ایپس یوز کرتا ہوں سب سے زیادہ صراط الجنان اور پریئر ٹائمنگ، ڈیلی ایک دن میں کئی دفعہ بعض اوقات، الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کو ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ لوگوں کو بتائیں یہ کیا ہیں، میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے سفر کے اندر کہ ابھی ٹائم نہیں شروع ہوا نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو بیچاروں کو سود ہی نہیں ہوتی، حالانکہ موبائل کے اندر ان کے وہ ہو پریئر ٹائم، اور اس کو وہ سرچ کریں، ٹائم ہوا نہیں ہوا پتہ چل جائے گا، اس کے مطابق نماز ادا کر لیں، آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیں معلومات ہونی چاہیے، اور باقاعدہ حاجی مشکور سے عرض کروں گا کہ اس انداز سے ان کی آپ تربیت کریں، آئی ٹی والوں سے باقاعدہ تربیت کرائیں، دعوت اسلامی کی ایپس کون کون سی ہیں، اس کے فیچر کیا کیا ہیں، پھر انفرادی کوشش کریں۔ اور اچھا اس میں ایک تو دعوت اسلامی کی نیک نامی ہے، اچھا ایپ کا تعارف نیکی کی دعوت نہیں ہے؟ ہاں نیکی کی دعوت ہے، اچھا اس کے پاس جب آپ نے صراط الجنان اس کو دے دی، آپ تو چلے گئے نا، آپ کی تو 5 منٹ کی ملاقات تھی، صراط الجنان اس کے پاس آ گئی، واہ بھی واہ، سبحان اللہ، پورا قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، اس دور کا اردو زبان کا سب سے اچھا ترجمہ اور سب سے اچھی تفسیر۔ دور بدلتے رہتے ہیں نا، انداز زندگی بدلتے رہتے ہیں، موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ہے، یہ اردو زبان کی بہترین تفسیر ہے اس دور کی یہ، تو یہ اس کو آپ دے دیں، پریئر ٹائمنگ اس کے پاس رہے گی، پھر مدنی چینل، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پیجز، بعض جو نا ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انداز سے پتہ چلتا ہے۔ اب دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا کا پیج ہے، آفیشیل پیج جو ہے، امیر اہل سنت کا ہے، جانشین امیر اہل سنت کا ہے، نگران شورا کا ہے، عبدالحبیب بھائی کا ہے، اور اراکین شورا کا ہے، جو آفیشیل پیجز ہیں وہ آپ بھی متعارف ہوں، آپ بھی لوگوں کو متعارف کرائیں۔ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق نیکی کی دعوت دی نا، نیکی کی دعوت دینا سنت انبیاء ہے، مگر جہاں جیسا موقع ہو، ہاں ہم نے فیصلہ نہیں کرنا کہ کیا انداز کرنا ہے، وہ شریعت فیصلہ کرے گی، وہ ہمارے نگران فیصلہ کریں گے، ہمارا مدنی مرکز فیصلہ کرے گا۔ مدنی چینل کے ذریعے نیکی کی دعوت جدید انداز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جدید انداز ہے نیکی کی دعوت کا، سوشل میڈیا کے ذریعے نیکی کی دعوت جدید انداز ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اب ہم جس طرح آپس میں رابطے میں ہیں، یہ بھی تو جدید ترین انداز ہے، ہمارے اسلاف میں تو یہ انداز نہیں تھا نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ متعارف ہوں گے، آپ انٹروڈیوس ہوں گے تو انٹروڈیوس کروائیں گے نا، آپ متعارف ہوں گے تو متعارف ہوں گے نا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جات، اس کی لسٹ بھی میں حاجی مشکور سے ریکویسٹ کروں گا کہ 12 ماہ والوں کے ہر موبائل کے اندر دعوت اسلامی کے شعبوں کی لسٹ ہونی چاہیے، دعوت اسلامی کی ایپس کی لسٹ ہونی چاہیے، مدنی چینل کس طرح آن کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ اللہ کرے کہ ہمارے انجم بھائی اس کی کوئی صورت بنائیں جو مدنی چینل عام کریں، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جو ہے، اس کے ذریعے سے آپ اسلامی بھائیوں کی تربیت کروائیں، اسی طرح سے کر لیں، لنک کے ذریعے سے، زوم کے ذریعے سے، تاکہ یہ اسلامی بھائی سب کو جا کر پیش کریں، اور جہاں جہاں جائیں وہاں اس انداز سے بھی نیکی کی دعوت دیں۔ دیکھیں کہ آپ نے مدنی چینل دیکھنے کا اس کا ذہن بنا دیا، آپ تو جدا ہو گئے، مدنی چینل اس کے ساتھ ہے، مدنی چینل ساتھ ہے، امیر اہل سنت ہیں اس کے پاس، اس کے پاس اب مفتیان کرام ہیں، اب وہ روز نگران شورا کے بیان سنے گا، وہ روز عبدالحبیب بھائی کے بیان سنے گا، وہ روز نعتیں سنے گا، منقبتیں سنے گا، تلاوت سنے گا، کیا کیا سنے گا، سمجھ رہے؟ ہفتہ وار اجتماع میں مدنی چینل پر شرکت، مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر شرکت۔ تو اس لیے یہ چیزیں بھی جو ہیں، یہ ہمارے شرکائے قافلہ جتنے بھی ہیں سب کو اللہ کرے ہمارا ایسا نظام بنے، ان کو ہم پیپر اور پمفلٹ نہیں، اس کے موبائل میں فارورڈ کر دیں، سستا اور خستہ، کون سا خرچہ ہے بھائی، اور اس کے پاس سیو بھی رہے گا، پیپر کو چھپوانا بھی خرچہ،
संभालना भी मुश्किल, इसमें क्या मसला है, मोबाइल में सेव हो जाएगा अल्लाह की रहमत से। मोहम्मद काशिफ अत्तारी 12 माह सफ़र मुल्तान रीजन में। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। नंबर 1, इंसान 12 माह में रहकर मुहताज फी दीन कैसे बने? और नंबर 2 ये है कि दर मुर्शिद पर हाज़री की साअत नसीब हो जाए, आप सिफारिश फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। काश मेरा और आपका हर वक्त ये तसव्वुर रहे अल्लाह देख रहा है। अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, सूरह अलक। क्या ये ना जाना कि अल्लाह देख रहा है? मोहतात तो हम काफिले में नहीं, घर में भी होंगे, रात में भी होंगे, दिन में भी होंगे, हर लम्हा होंगे, जिंदगी में नज़ा तक हमें मोहतात रहना है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। तुझे तेरा मौला वहां ना देखे जहां जाने से उसने मना किया है। तुझे तेरा मौला ऐसी बातें करता ना पाए जो उसकी बारगाह में पसंदीदा नहीं है। तू कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे तेरा रब नाराज हो। ये तसव्वुर रहे, ये गौर रहे, मुझे अल्लाह मुलाहिजा फरमा रहा है, मुझे अल्लाह पाक देख रहा है, वो नाराज ना हो जाए, मैं कोई ऐसी बात ना कह दूं। कैमरे की आंख देख रही है, पता नहीं देख रही है खराब हो गई है, अल्लाह जाने। अल्लाह देख रहा है, इस पर तो हमारा ईमान है। हाँ, अल्लाह देख रहा है, जिसका ईमान नहीं है वो तो फारिग हो जाएगा। तो हम मोहतात, यूं मोहतात हो जाए ना, ठीक है। और अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिरी देखें कि जब जब मौका बनता है माशाअल्लाह एतिकाफ़ के अंदर या इस तरह सिलसिले होते रहते हैं, और जब जब हों मरहबा। और अगर बिलफर्ज इस तरह की जो सूरतें नहीं बनती तो माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए सूरतें बनती रहती हैं। आपके जो काफ़िले का शेड्यूल जो है उसके अंदर मुख्तलिफ जो दर्स वगैरह सीखने सिखाने के मामलात हैं, उसमें मुर्शिद होता नहीं होता भाई, रिसाले भी पढ़े जाते हैं, नमाज के अहकाम। मुर्शिद हमारे साथ ही। गमे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है वो कहीं भी रहे वो मदीने में है, पास वाले ये राज क्या जाने, दूर से भी सलाम होता है। हम मुर्शिद के मुतियो फरमा बरदार रहें, हम मुर्शिद से दूर नहीं, हम करीब हैं। और खुदा न खास्ता कोई करीब रहकर अमीर अहले सुन्नत का नाफरमान है, अमीर अहले सुन्नत के इरशादात पर अमल नहीं करता, तो वो करीब नहीं है, दूर है। जो अमीर अहले सुन्नत की तालीमात पर अमल करता है वो दूर नहीं है, वो करीब है। मोहताज फी दीन के हवाले से माशाल्लाह जैसे हम तरबियत फरमा रहे थे अभी, तो इसी से रिलेटेड एक ये है कि शरई मदनी फूल जो हमारे मदनी काफिला मजलिस के हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अमीर काफिला को ये शरई मदनी फूल सेंड किए जा चुके हैं। और अल्लाह की रहमत से अक्सर शुरुका, मेरा ये हुस्न ज़न है और कारकर्दगी भी पिछले दिन दी थी कि अक्सर जो हमारे 12 माह में सफ़र करने वाले हैं इनमें से अक्सर का टेस्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकायदा इसका निज़ाम बना रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं कि किस इस्लामी भाई ने टेस्ट इसका दे दिया है और कौन पास है, किसने कितने नंबर। माशाल्लाह 100 नंबर मिलेंगे। अभी तो आपको 100 नंबर देता हूँ मैं, बाकी आप देखें टेस्ट में कितने नंबर लेते हैं, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम।